خضر حیات۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہیرا نے۔ اچانک ہی دروازے پر آہٹ کا گمان ہوا۔ بے ساختہ اٹھ کر بھاگی۔ شاید وہ آ گیا ہے، شاید اسے اس کا خیال آ گیا ہے۔ داخلی دروازہ ہونس بند تھا۔ آہٹ پھر ہوئی، وہ دروازے کے بالکل ساتھ لگ گئی اور پھر کوئی ہال، درز، کوئی راستہ دیکھنے لگی، باہر دیکھنے کا، مگر بے سود۔ باہر کوریڈور میں شاید بچے کھیل رہے تھے۔ دروازے سے کان لگا کر باہر کا ہلکا ہلکا سا شور، ہنسی کی آواز اور کلکاریاں زندگی کا احساس دلانے لگیں، اور پھر سناٹا چھا گیا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی، داخلی دروازے سے پشت لگا کر۔ کیا سوچے کیا سمجھے؟ دائیں جانب ہاتھ بھر کے فاصلے پر پام کا بڑا سا گملہ رکھا تھا۔ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پام کے سائے میں کچی مٹی میں کیکٹس کا ننھا سا پودا جو وہ پاکستان سے لائی تھی اور یہاں لگا دیا تھا، قدرے بڑا ہو گیا تھا۔ دھیرے سے اسے چھوا۔ میرے دکھوں کا ساتھی، میرا دوست، میری سہیلی۔ چند آنسو اس کی جڑوں میں گر گئے۔ وہیں کارپیٹ پر سر رکھ کر جانے کب سو گئی۔ تنہا اکیلے اس فلیٹ میں 4 دن گزر گئے۔ اس کے روز کے معمولات وہی تھے، وہی صاف کیے ہوئے فلیٹ کو صاف کرنا، پریس کپڑوں کو پریس کرنا اور دھلے برتنوں کو دوبارہ دھو لینا۔ زندگی اور دن دونوں کو گزارنے کے لیے کچھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی سوچیں ٹھہر گئیں۔ اسے خود پر روبوٹ کا گمان ہونے لگا۔ بیٹھ گئی، اٹھ گئی، کام کر لیا، نماز پڑھ لی۔ خالی گنبد بے صدا ہونے لگا۔ چوتھے دن جب وہ ڈرائنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اسے خوامخواہ صاف کر رہی تھی، کرسیوں کی ترتیب درست کر رہی تھی، پورے فلیٹ میں گہرا سناٹا تھا۔ تبھی ایک ناگوار سی بو نے اسے چونکا دیا۔ ادھر ادھر دیکھا اور پھر داخلی دروازے پر نگاہ ٹک گئی۔ دھواں تیزی سے اندر آ رہا تھا۔ دہلیز و دروازے سے قدم ساکت ہو گئے۔ باہر کہیں آگ لگی تھی۔ سرکٹ میں تصادم ہوا تھا یا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دھواں بڑھنے لگا۔ اسے کھانسی آنے لگی۔ دریچے کا شیشہ کھول دیا۔ تیز اور سرد ہوا شوں شوں کے ساتھ اندر آنے لگی۔ باہر کا قہر اور اندر کا دھواں دونوں نے مل کر اسے ادموا کر دیا۔ کھانس کھانس کر برا حال ہونے لگا۔ دھواں آنکھوں میں چپھ کر پانی گرانے لگا۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ لمحہ بھر میں اس کا وجود ٹھنڈا ہو گیا۔ داخلی دروازے کی دہلیز سے آتا دھواں پورے فلیٹ میں بھرا اور پھر دریچے سے باہر جانے لگا۔ باہر شاید آگ شدید تھی۔ اس کے فلیٹ کا دروازہ بجایا جانے لگا۔ اس نے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنے ہونے کا احساس دے یا خاموشی اختیار کرے، زریاب کا انتظار کرے، گھٹ کر مر جائے یا آزادی کی راہ اختیار کر کے راہ فرار پا جائے۔ کھانسی، آنسو اور جلن اسے جلانے لگی۔ نہیں، وہ کرسی پر گر گئی۔ مشرقی عورت، مشرقی بیٹی، مشرقی بیوی ہے، راہ فرار اختیار نہیں کرے گی۔ شوہر کے گھر میں ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے، اس کا انتظار کرے گی۔ موت اسے بند دروازے میں آ جائے، اس کا سانس گھٹ جائے، سینہ فگار ہو جائے، بچاؤ کے لیے پکارے گی نہیں، اپنے وجود پر اور الزام تراشیاں نہیں سہے گی، وفا پرست اور وفا شعار ہونے کا ثبوت دے گی۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ملی جلی آوازیں تھیں، کھانسی، آنسو، عزت نفس دریاب کا رویہ اور ناروا سلوک اسے ادموا کر گئے۔ داخلی دروازے پر دستک بڑھی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ آخذ کر لیا گیا تھا کہ اس فلیٹ میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے ٹیبل کی سطح پر سر رکھ دیا۔ آنسو خود بخود اس کے ہمنوا بن رہے تھے۔ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فلیٹ بے پناہ سرد ہو گیا تھا۔ لندن کی قہر آلود سردی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
15वीं मंजिल पर सिर्फ हवाओं का पता चल सकता था। जाने कितना वक्त गुजर गया। धुएं की शिद्दत में कमी आ गई। तभी क्लिक की आवाज़ के साथ आहट उभरी। समिया ने सर उठाया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। उसके हवास जागे। दोनों बैग थामे ज़रियाब अंदर दाखिल हो रहा था। एक टिक उसे देखे गई, कुछ कहे बगैर, धुएं के बाबत पूछे बगैर वो अंदर बढ़ गया। बेहिसी और सर्द मोहरी, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर तुम्हें परवाह नहीं तो मुझे भी फिक्र नहीं। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया। भीगी पलकों से उसने टेबल पर सर गिरा दिया और बंद दरवाजे के पीछे वो खड़ा सोच रहा था। अकेले, बेयारो मददगार, तन्हा उस फ्लैट में रहने वाली डरी सहमी खौफजदा लड़की दौड़कर उससे आ लिपटेगी। वो उसे झटक कर दूर फेंकेगा। उसके ना आने का जवाब पूछेगी। वो पीट डालेगा। तुम कौन होती हो मुझसे बास पुर्स करने वाली? वो उसे बताएगी तन्हा अंधेरे फ्लैट में दिन रात कैसे गुजरे। तो वो सुनी अनसुनी करते हुए कहेगा, मैंने भी ऐसे ही अजियतनाक दिन गुजारे हैं, अब तुम भुगतो। मगर ज़रियाब बिस्तर पर गिर गया। उसकी चुप बदहाली, गरिया और जारी खामोशी, लब शिकवा कुना थे, मगर उसे लफ्ज़ों की ज़रूरत थी ताकि उसे ताज़ियाने मार सके। बराबर वाले फ्लैट में आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। वो अपने ऑफिस के काम भुगता कर लंदन वापस आ चुका था, मगर उसे अजियत देने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई देखता रहा। उसके सामने उसके घर का दरवाज़ा बजने लगा। वो खामोश तमाशाई बना रहा और अब उसे अपनी आंखों में जलन का एहसास होने लगा। दिल मसलने लगा, रूह जलने लगी। बदले की आग उसे अंधा कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। फिर रात के उस पहर जब ठंड अपने उरूज पर थी, मुसलसल ठंड में रहने की वजह से जिस्म बुखार की हिद्दत में मुब्तला था। उसे गरमाई मेडिसिन और गर्म कॉफ़ी या चाय की तलब थी। मुसलसल खांसने से सीना फिगार होने लगा था। अपने वजूद की आग पर मुसलसल पानी के झपटे डाल रही थी, मगर बुखार की हिद्दत उसे होशो हवास से बेगाना कर रही थी। तभी ज़रियाब दरवाजे से बाहर आ गया और कदरे फासले पर खड़ा उसे देखने लगा। बेचैनी ने उसे अपने अहाते में ले लिया। समिया का सुर्ख चेहरा उसे झुलसाने लगा। अब पता चला जुदाई की कर्बनाकी और अजियत क्या होती है। बेइख्तियार उसके करीब झुका। गंभीर आवाज़, यूडी क्लोन की महक ने समिया को चौंका दिया। बेइख्तियार झिझक कर पीछे हुई। मुझसे राह फरार इख्तियार करोगी? उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब घसीटा। दो हत्ते आपस में टकराईं। दोनों में बरकी दौड़ गई। समिया की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। बेसाख्ता पीछे हटी। छोड़े मुझे। उसके अंदाज में नागवारी थी। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, मैं भूल गया था। तुम्हारा हक महर तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तुम्हारे जुमला हकूक भी मेरे नाम है। और मैं उसके रुखसार पर उंगली फेर कर हंसा। उसका अंदाज नफसियाती था। समिया के वजूद का फ्यूज़ भग से उड़ गया। ये अदा, ये अंदाज़े मोहब्बत के रगों में होता तो बिन पिए डोल जाती। खुद सुपुर्द वो बन जाती। आवारा और हरजाईपन, घटिया अंदाज। मैंने तुम्हें अभी तक, मेरा मतलब है कि छुआ भी नहीं। तुम भी क्या सोचती होगी कि तुम्हारा शौहर क्या है? समिया ने एक झटके से खुद को छुड़ाया। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है और ना रखना चाहती हूँ। आप अपनी इंतकामी कार्रवाई पूरी करें और मेरी सज़ा में कमी या ज़्यादती का फ़ैसला सुनाएं। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। हाँ, ये भी तो एक इंतकाम है। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत की। नहीं, ये हद तक है और मैं इस ज़िल्लत की इजाज़त नहीं दूंगी ज़रियाब साहब। मुझे मोहब्बत से चाहिए, इंतकामन नहीं।
اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں اس سپر لگژری فلیٹ کی اس منزل سے نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ جھٹکے سے کلائی چھڑا کر وہ قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ واہ، یہ طرح تو بس بازاری لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ اسے اور سلگایا اور سگریٹ سلگا کر عاشقانہ بازاری سے انداز میں ہونٹوں سے لگایا۔ مگر میں بازاری نہیں، خاندانی ہوں۔ مذاق اڑایا۔ تبھی تو خاندان میں سے کسی نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ کچھ تو کیا ہوگا تم نے۔ دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس پر نقاہت غالب آ رہی تھی۔ شام کے واقعے نے، احساس تنہائی نے، بخار اور گریہ زاری نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ اپنے بستر کے کونے پر ٹکی اس کی کسی بات کی وضاحت کرنا چاہتی تھی اور نہ جواب دہ تھی۔ اول دن سے سزا ہی سناتا جا رہا تھا تو سزا ہی سہی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، جائیں، دو ٹوک انداز میں کہا۔ پیچھے 4 دن جو گزرے تھے وہ ساری زندگی پر بھاری تھے، آر یا پار۔ زریاب اسے اذیت دے کر مارے گا تو ایسا ہی سہی، مگر اپنے جذبوں کو دھول نہیں بننے دوں گی۔ مصمم ارادے سے نگاہ اٹھائی، اور وہ اصفر صاحب اور ہمایوں صاحب کے متعلق کیا رائے ہے؟ سگریٹ کا دھواں اڑانے لگا۔ اور سمی تو روز ہی تمہارا پوچھتا ہے، تم کون سا ستی ساوتری ہو؟ خود تمہارے ننیال اور ددیال والے ہی تمہارے خلاف تھے۔ کچھ تو ایسا ہوگا کہ مجھ جیسا سیدھا سادہ مرغا پھانس لیا۔ کالر چھاڑے۔ سیدھا سادہ؟ سلگ گئی مگر جواب دینا ابس لگا۔ اس کے سر کا درد بڑھ رہا تھا۔ اسے ٹرنکولائزر کی ضرورت تھی۔ جانے کیا گھول کر پلایا تھا کہ میں نہ کرنے کے بجائے ہاں کر بیٹھا۔ وہ تنہائی خود غرضی اور خود پرستی سے بول رہا تھا، تبھی اندر اس کا سیل فون بجا۔ وہ سرت سے اٹھ کر بھاگا۔ سمیہ نے لمحہ بھر کو اسے جاتے دیکھا اور پھر اپنے بستر پر گر گئی۔ اپنی مظلومیت پر بے اختیار ہی رونا آتا چلا گیا۔ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ کریں تو کس سے کریں نا رسائیوں کا گلہ، سفر تمام ہوا اور ہم سفر نہیں آیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی سزا بڑھے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ زریاب کے دل پر لگے گھاؤ بہت شدید اور گہرے ہیں۔ وہ اس کی کھال بھی کھچوا لے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ اس کے ہجر میں مر بھی جائے گی تو اسے بخشے گا نہیں۔ پھر کیا فائدہ اپنی تحقیر کروانے کا، خود کو عرضہ کرنے کا؟ زندگی کو اب اسی طور گزرنا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی محبت سے، اپنے عمل اور اپنے کردار سے اس کا کتھارسس بن جائے گی، اس نفسیاتی گھٹی کو سلجھائے گی، مگر نہیں، اس کے زخم مندمل ہونے والے نہیں تھے۔ زندگی کو اسی طرح سے گزرنا تھا۔ اسے باندی کنیز نوکرانی کا درجہ مل رہا تھا، بیوی کا رتبہ نہیں، اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ وہ گن گن کر نہیں لے رہا تھا بلکہ سود کے ساتھ لے رہا تھا۔ سو اس نے سمجھوتا کر کے خاموشی کی بکل ماری اور اسی راہ پر گامزن ہونے لگی، اور اس کی خاموشی زریاب کو جلانے کلسانے لگی۔ سنو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس روز راکنگ چیئر پر جھولتی وہ اپنے خیالوں میں بہت دور تک نکلی ہوئی تھی۔ راکنگ چیئر پر جھولتا اس کا وجود اسے شہستانوں کی، نخلستانوں کی سیر کروا رہا تھا، اس کے خوابوں کی دنیا جہاں سکون و اطمینان تھا۔ اور آفس سے آ کر زریاب اس کے چہرے کا یہ سکون دیکھ کر غصے سے بھنا گیا۔ پاؤں سے جھولتی چیئر روک کر گھٹنے پر بازو رکھ کر جھکا، اور جھٹکے سے رکتی چیئر نے خوابوں کی دنیا سے جگا دیا۔ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اس کے غسیلے جملے نے سارا نشہ اڑا کر اسے بھگ سے جگا دیا۔ اور تمہیں پاکستان بھیج رہا ہوں، طلاق نامہ تمہاری ماں کو مل جائے گا۔ وہ اس کا نشہ ہرن کر کے اندر بیڈ روم میں روپوش ہو گیا، اور سمیہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔
تو یہ تھا اس کی زندگی کی کہانی کا انجام۔ تمہارے انتقام کی حد یہی ہے۔ اگر تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ مگر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ یہ ٹھیک تو نہیں، یہ انصاف تو نہیں۔ یہ چند آنسو اس بے انصافی پر آنکھ سے گر پڑے۔ اپنے کمرے میں بند زریاب علی اس بات کا منتظر تھا کہ ابھی وہ آئے گی، روتی بلکتی سسکتی التجائیہ انداز میں اس کے سامنے جھکے گی، ہاتھ جوڑے گی اور گڑ گڑا کر کہے گی، مجھے طلاق مت دو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، اور وہ اسے جھٹک کر کہے گا کہ یہ ظلم تم پر نہیں، تمہاری ماں پر ہے، اب بھگتو، میں نے سوتیلی ماں کا کرب سہا ہے، اذیت کے حصے دار تم بھی بنو۔ اولاد تو والدین کی ہر طرح کی وراثت میں حصے دار ہوتی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ زریاب اس صبر، اس استقامت پر بل کھا رہا تھا۔ یہ سکون اسے بے سکونی میں مبتلا کر رہا تھا۔ جھٹکے سے باہر نکلا۔ لاؤنج کے آخری سرے پر ابھی بھی وہ راکنگ چیئر پر جھول رہی تھی۔ دور سے اس کے بھیگے مسرگان ٹوٹے ہوئے دل اور زرد رنگت پر نظر ہی نہ آ سکی۔ اب کی سزا کا تیر دل میں پیوست ہوا تھا اور دل کا درجہ جان نکال لیتا تھا۔ کچن میں، بیڈ روم میں اٹھا پٹک ہوتی رہی۔ سمیہ بس دریچے سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں، اس کا وجود، اس کا دل خالی ہو گیا تھا، اور خالی گنبد میں گونجتی آوازیں اسے پس مردہ بنا رہی تھیں۔ کل صبح تیار رہنا، آفس جاتے ہوئے ایئرپورٹ اتار دوں گا۔ اس رات فرونیت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا، اور اس نے سن کر سر جھکا لیا۔ کبھی کبھی کوئی عمل کارگر ثابت نہیں ہوتا، ہونی ہو کر رہتی ہے، اور جب سہ لیا تو درد کیسا۔ اگلے دن وہ اپنے مختصر سے بیگ کے ساتھ تیار تھی۔ ملگلجے سے کپڑوں پر اوور کوٹ پہن لیا تھا۔ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ دیا تھا، ماں سوائے چند ضروری چیزوں کے۔ جب شادی ہوئی تھی زریاب کے ساتھ تو امی نے کہا تھا تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ پھر وہ لندن آنے لگی تو امی نے کہا وہاں سپر لگژری فلیٹ میں تمہاری زندگی نئے سرے سے شروع ہوگی، خوب سجانا سجنا اور محبت سے رہنا۔ زریاب بہت اچھا نیک لڑکا ہے، بس غصے والا ہے، مگر عورت کی محبت، اس کا پیار اور اس کا خیال دھیان مرد کی دنیا بدل دیتا ہے۔ ایک نئی دنیا تمہاری منتظر ہے، اسے سجانا۔ وہ خود پر ضبط کر رہی تھی، دل بھر رہا تھا، گلا رند رہا تھا، مگر اس کو برداشت کی سیڑھی پر کھڑا ہونا تھا۔ میرا کوئی در، کوئی گھر نہیں ہے امی، سارے گھر مرد کے ہوتے ہیں۔ مجھے تو پیار کرنے سجانے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر نیا گھر آباد کیسے کرتی۔ انگلی کی پور سے آنسو صاف کر کے گلاسز لگا لیے۔ ابھی کسی پل بھی آ کر وہ کہہ سکتا تھا اس نے چل پڑنا تھا، پاکستان جا کر زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا تھا۔ زندگی ہر سفر میں اسے نئے انداز و روپ میں ملتی تھی۔ اب کہ وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، زندگی کو من پسند طور پر گزارے گی۔ جب سمجھوتا ہی صحیح تو من پسند کیوں نہیں۔ بیگ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ چلو، وہ داخلی دروازے پر کھڑا تھا، مڑ کر الوداعی نگاہ ان بام و در پر ڈالے بغیر باہر آ گئی۔ حالانکہ اس کا دل اس بے قصور سزا پر بین کر رہا تھا، مگر بین دیکھتا کون، آنسو محسوس کون کرتا ہے۔ پورے راستے وہ بلیک گلاسز کے پیچھے آنکھیں موندے رہی، سانس ساکت رہی۔ اس نے زریاب کی جانب نہیں دیکھا۔ یہ شخص جس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس کی جانب دیکھنا ہی حوصلہ نہ کھو دے، اور اب حوصلوں پر اپنا رابطہ بحال رکھنا تھا۔ وہ سر جھکائے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، آنسو قدموں کے نیچے روند رہے تھے، اور زریاب اسے سر جھکائے یوں جاتا دیکھ کر بس کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اب اسے صرف اتنا کرنا تھا، پیپر سائرہ علی کو بھیجنا تھے، اور پھر اس کی انتقامی کارروائی کی حد ختم ہو جاتی۔ مگر باہر آتے ہوئے زریاب نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دھڑکتا دل کہہ رہا تھا زریاب تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، یہی بہتر تھا۔ نہیں، یہی بہتر تھا۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی تک کا فاصلہ طے کیا۔
آج پھر وہ 4 دن کے لیے سڈنی جا رہا تھا آفس کے سلسلے میں۔ اگلے ہفتے مصروفیت کے باوجود دھیان ادھر ہی لگا رہا۔ بار بار کسی کا جھکا ہوا سر اس کی آنکھوں کو دھندلا رہا تھا۔ پورا ہفتہ گزار کر وہ واپس آ کر اس نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ ہر چیز پر گرد کی تہہ تھی۔ لاؤنج کا آباد کونا ویران تھا۔ اب کوئی آہٹ نہیں گونجے گی۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ طلاق کے پیپر سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ یہ بند لفافہ بس سائرہ علی کو بھیج دینا تھا، اس کا دل شانت ہو جاتا، مگر اطمینان اور سکون قلب میں کہیں نہیں تھا۔ بے چینی اضطراب نے اپنے حصار میں لیا تو وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، پھر سمیع کرمانی کی جانب آ گیا۔ اس کے بیوی بچے مال پر گروسری کرنے گئے ہوئے تھے۔ اسے کافی دیتے ہوئے مسکرایا۔ کچھ اپسیٹ سے لگ رہے ہو، کیا بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ ہنس بھی نہ سکا۔ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی، وہ تو بس سنتی تھی، کہتی نہیں تھی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ علینا کی امی کی طبیعت خراب ہے، آئی سی یو میں ہے، سمیع بتا رہا تھا۔ سمیہ کو اس کے ساتھ بھیج دیتا، اکیلے اتنا سفر کیسے طے ہوا ہوگا؟ بھابھی کو بھی لے آنا تھا یار، وہ اکیلی سارا دن کیا کرتی رہتی ہیں۔ اب وہ چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ ویسے تم بڑے خوش قسمت ہو، سمیہ بہت نائس، ذہین اور اچھی لڑکی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ میری بھابھی بنے گی، مگر سمیع کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ مگر زریاب چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ وہ ہنسا۔ زریاب نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اب کیسی ناراضگی؟ ہمایوں بھی سمیہ میں انٹرسٹڈ تھا، مگر سائرہ آنٹی نے سب کو منع کر دیا۔ انہوں نے تمہارا رشتہ پہلے ہی پسند کیا ہوا تھا، اور تم ہو بھی اس لڑکی کے قابل۔ سمیع نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ زریاب دل بھیچے سنتا رہا۔ اپنی دادی کو سمیہ بھابھی بہت پیاری تھی، بس ان کی زندگی تک آتی رہیں، پھر ان کی نانو نے آنے نہیں دیا۔ میں بھی تعلیم پھر روزگار کے سلسلے میں مصروف رہا، پھر ادھر آ گیا، سو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ زریاب خالی ذہن سے سنتا رہا، اور وہ کیا کیا کہانیاں بنتا رہا۔ سمیع کی فیملی واپس آئی تو اٹھ کر آ گیا۔ دل جانے کیوں بے چین و بے قرار ہو رہا تھا۔ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا ہوگا؟ کہاں گئی ہوگی؟ اسے گھر کی چابیاں بھی نہیں دی تھیں۔ اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے یا نہیں؟ وہ اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ فضا میں کچھ ادھورا پن تھا، کسی کمی کا احساس، اور وہ اپنے محسوسات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ادھر ادھر گھومتے اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ دوسرے لمحے چونکا، کشن کے نیچے چند کاغذ دبے تھے۔ یوں ہی جھک کر انہیں اٹھا لیا۔ سیاہ موتی سفید کاغذ پر بکھرے تھے۔ اتنے چپ چاپ کے راستے بھی لا علم، چھوڑ جائیں گے یہ نگر شام کے بعد۔ دھیرے سے کشن کے درمیان صوفے پر گر گیا۔ میرا اور آپ کا تعلق بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابو کے انتقال کے بعد امی معاشی طور پر پریشان تھیں۔ وہ کسی کی دستے نگر رہ کر زندگی ہی گزار سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے جاب کر لی آپ کے ابو کے آفس میں۔ میں ان دنوں بہت چھوٹی تھی۔ امی نے نانو کو بتایا کہ میرے باس کی بیگم کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بیٹا ہے، وہ بورڈنگ میں رہتا ہے، بہت اکیلا ہے وہ۔ مجھے اس پر ترس آتا ہے، اتنا سا بچہ اکیلا کیسے رہتا ہوگا؟ ہاں، کیسے رہتا ہوگا، میں نے سن لیا تھا۔ سوال پوچھ کر امی کا دماغ کھاتی رہتی تھی۔ امی، اس بچے کو ڈر نہیں لگتا ہوگا؟ مس مارتی ہوں گی تو کون پیار کرتا ہوگا؟ رات کو سوتے وقت ڈر تو لگتا ہوگا۔ ایسے سوالات کر کے امی کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، امی نے اپنے باس سے شادی کر لی اور وہ گھر سے چلی گئیں۔ میں ممانیوں کے رحم و کرم پر آ گئی، کبھی دادی کے گھر، کبھی نانی کے گھر، فٹ بال کی طرح گھومتی رہتی تھی۔ گزرے دنوں کے ساتھ ممانیوں کا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا چلا گیا۔ نئے پاپا سے میں ایک بار ہی ملی تھی اور وہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔
میں تنہا، اکیلی اور اداس ہو گئی۔ ایسے میں مجھے وہ بچہ جانے کیوں یاد آتا جو ہاسٹل کے کسی کمرے میں اداس اکیلا بیٹھا اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا راستہ بھی دیکھتا ہوگا۔